بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا آخری پہر جب پوری دنیا نیند کے مزے لوٹ رہی ہوتی ہے، گھروں میں خاموشی چھائی ہوتی ہے، سڑکیں سنسان ہوتی ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اسی وقت کچھ خوش نصیب لوگ اٹھتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے جو انہیں بستر سے کھینچ کر سجدے میں لے جاتی ہے۔ وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر 4، پھر 8، اور اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے گناہ، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا یہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود رات کے اس مبارک وقت میں جگا دیتے ہیں، جن کی آنکھیں خود بخود کھل جاتی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلاتے ہیں جبکہ باقی دنیا سو رہی ہوتی ہے؟ آج میں آپ سے بالکل کھل کر دل سے دل تک بات کروں گا۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کی برکتوں کی، اس کی عظمت کی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن بندوں کو تہجد کی توفیق دیتے ہیں، کن لوگوں کی آنکھیں رات کے آخری حصے میں خود بخود کھل جاتی ہیں، کن لوگوں کے آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ براہ راست عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، تہجد وہ نماز ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نوافل ہیں، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ یہ مقام محمود وہی ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن تمام انبیاء سمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے۔ یعنی تہجد کی برکت سے اللہ تعالی بندے کو اتنا بلند مقام دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب سوچیں، اگر نبیوں کے نبی کو تہجد کا حکم دیا گیا تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب دل ٹوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر اپنا دست رحمت رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم تو ارادہ کرتے ہیں تہجد پڑھنے کا، الارم لگاتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، نیند غالب آ جاتی ہے، کیا کریں؟ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کن بندوں کو یہ توفیق دیتے ہیں، کن لوگوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ رات کو اٹھیں اور اللہ سے مانگیں، کن لوگوں کو اللہ خود جگاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ تہجد کی برکت کیا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اس کے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، جو تہجد پڑھتا ہے اس کا رب اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ اب سوچیں، یہ اعلان ہو رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں اور ہم نیند میں پڑے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس پکار کو سنتے ہیں، جو اٹھتے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توفیق اللہ کن بندوں کو دیتے ہیں؟ میں نے بہت غور کیا، بہت سے علماء سے سنا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ تہجد کی توفیق ان بندوں کو ملتی ہے جن کے اندر کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو ان 3 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں ہیں تو سمجھیں کہ آپ بہت قریب ہیں کہ اللہ آپ کو تہجد کی توفیق دے دیں۔ اگر یہ نشانیاں نہیں تو آج سے انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر دیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی اور بات کرتے ہیں تاکہ دل میں شوق پیدا ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو بہت پریشان حال تھا، کاروبار تباہ ہو رہا تھا، گھر میں ہر وقت لڑائیاں چل رہی تھیں، دل میں بے چینی تھی، وہ رات کو سو نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی بزرگ سے شکایت کی۔ بزرگ نے فرمایا رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو۔ اس نے کہا میں تو کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا۔ بزرگ نے فرمایا پھر دن میں اللہ سے مانگو کہ وہ تمہیں رات کو جگنے کی توفیق دے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، دن بھر اللہ سے رو رو کر مانگتا رہا، یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے، مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ چند دنوں کے بعد اس کی آنکھ رات کو خود بخود کھل گئی۔ وہ اٹھا، تہجد پڑھی، رو رو کر دعا کی، اور چند ماہ بعد اس کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جو بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف 70 قدم بڑھاتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، تہجد صرف امیر یا غریب کی نہیں، عالم یا جاہل کی نہیں، تہجد تو دل کے ٹوٹنے کی چیز ہے۔ جتنا دل ٹوٹا ہوگا اتنے ہی تہجد کی توفیق ملے گی۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ان 3 قسم کے بندوں کو تہجد کی توفیق ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ تینوں نشانیاں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے تو خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو جلدی ہی تہجد کی توفیق دے گا۔ پہلی نشانی، وہ بندہ جو پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں تہجد کو ہر حال میں نہیں چھوڑوں گا، وہ دن بھر یہ سوچتا رہتا ہے کہ کب رات آئے گی، کب میں اٹھوں گا، کب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا تمام دکھ اور تمام پریشانیاں، تمام معاملات اس کے سامنے رکھوں گا۔ وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ اب میری بات صرف میرے اللہ سے ہوگی، نہ کسی دوست سے، نہ رشتہ دار سے، نہ دنیا کے کسی فورم پر۔ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے تو میں اپنے رب کے سامنے روؤں گا، میری پریشانی ہے تو میں اپنے رب سے کہوں گا۔ ایسا بندہ جو گمان رکھتا ہے کہ میرا اللہ ہی میرا سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی میری تمام مشکلات حل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ یعنی بندہ جیسا گمان رکھے گا ویسی سلوک اللہ اس سے کریں گے۔ اگر آپ یہ ارادہ کر لیں
کہ اب تہجد میری زندگی کا حصہ بنے گی تو اللہ آپ کو ضرور اٹھائیں گے۔ دوسری نشانی، وہ بندہ جس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، پہلے گناہ کرتا تھا، مزہ لیتا تھا، لیکن اب اس کا دل گناہ کی طرف نہیں جاتا، وہ غیبت سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچتا ہے، نماز چھوڑنے سے بچتا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بچتا ہے، وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالی تہجد کی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ تہجد گناہوں کو مٹاتی ہے، اور جو بندہ گناہوں سے نفرت کرنے لگے اللہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تیسری نشانی، وہ بندہ جو دن بھر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، زبان پر اللہ اللہ، دل میں اللہ کی یاد، ہر کام اللہ کے لیے، وہ اللہ کو بھولتا نہیں، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو یاد رکھیں جو بندہ دن میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ رات کو اسے یاد رکھتے ہیں، خود بخود اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے اندر یہ تینوں نشانیاں ہیں تو مبارک ہو، آپ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دربار میں بلانے کا اعزاز بخشا ہے، اور اگر نہیں ہیں تو آج سے شروع کر دیں، آج سے ارادہ کریں کہ گناہ چھوڑ دیں اور ذکر شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے قریب کرے، ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔